عثمان دروازہ بند کر دی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء علیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ایمان والو، تم پر ان کے خون کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جو ناحق قتل کیے جائیں۔ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت۔ پھر اگر اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے اور اچھے طریقے سے وارثوں تک پہنچا دیا جائے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے، مہربانی ہے، بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ یہ آیت کریمہ اللہ کریم نے قتل کے معاملے میں حکم جو تھا وہ نازل فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو طاقتور تھا اس کا قانون چلتا تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ تھا۔ اور اس آیت کریمہ کا جو سبب تھا وہ اوس اور خجرج نامی دو قبیلے تھے یہود کے، جو مالدار تھے، بڑے طاقتور تھے۔ تو انہوں نے قسم یہ کھا رکھی تھی کہ ہم اگر کو ہمارے غلام کو بھی مارے گا تو ہم اس کے بدلے آزاد کو قتل کریں گے، کوئی ہماری عورت کو مارے گا تو اس کے بدلے میں ہم اس قبیلے کے مرد کو قتل کریں گے۔ تو وہ جو عددی اکثریت ہوتی تھی یا مال کی اکثریت ہوتی تھی، اس سے اپنے قوانین کو اخذ کرتے تھے، یعنی جس کو برتری معاشرے میں حاصل ہے تو وہ سمجھتا ہے جو میں کہتا ہوں بس وہی قانون ہے۔ تو میں نے عرض کی تھی نا کہ وہ تورات کے قوانین کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ان کو فراموش کر چکے تھے اور اپنی مرضی جو تھی نا وہ چلاتے تھے۔ تو اللہ کریم نے یہ حکم اب دے دیا کہ یہ سلسلہ اب چلنے والا نہیں، اب جو بھی قتل کیا جائے گا اس کا بدلہ قتل ہوگا۔ بھئی جو قتل کرنے والا ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، اور اگر آزاد قتل کیا گیا تو اس کے بدلے آزاد ہی قتل کیا جائے گا۔ غلام قتل کیا تو اس کا قصاص غلام ہوگا، عورت قتل کی تو اس کا قصاص عورت ہوگی۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا اس کا قصاص کے بعد ہوتا ہے دیت۔ اس کا اللہ کریم نے حکم دیا کہ اگر اس میں سے اس کے بھائی، یعنی کہ جن کا بھائی قتل کیا گیا یا وارثان جو ہیں، کچھ معاف کر دیں تو چاہیے کہ بھلے دستور کے موافق پیروی کی جائے، کہ اگر جن کا قتل کیا گیا اس کے وارث جو بھائی ہیں
یا والدین ہیں، اگر وہ خون بہا لینے پر رضامند ہو جائیں تو احسن طریقے سے شریفانہ انداز کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ طے کر لیا جائے، اور پھر یہ فرمایا کہ اچھے طریقے سے ان تک پہنچا دیا جائے، کہ زور زبردستی نہیں۔ اب یہاں پر جن کا قتل کیا گیا ہے ان کی مرضی پر جو ہے نا دیت مقرر کی جائے گی، وہ جو چاہیں گے اپنی رضامندی سے۔ آپ نہیں ٹھونس سکتے کہ ہم ایسا ہی کریں گے، ایسا ہی دیں گے، نہیں۔ جن کا آپ نے خون بہایا ان کا خون بہا ان کی مرضی سے دیا جائے گا اگر وہ راضی ہوں تو، لیکن اگر وہ دیت لینے پر راضی نہیں تو پھر قتل کے بدلے قتل ہی کیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے قتل کیا تو اس بندے کو اس کے خاندان والے قتل کر دیں گے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ جو قانون اللہ کریم نے وضع کیا نا، یہ نہیں کہ اگر کسی کے گھر والے نے کسی دوسرے گھر والے کو قتل کر دیا تو وہ دوسرے گھر والے اس گھر والے کو قتل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے قبائل کا دور تھا، اور جس کا جو جی کرتا تھا وہ کرتا تھا، اور قبائلوں میں اسی طرح چلتا تھا، ایک نے ایک قبیلے کا بندہ کیا، دوسرے نے دوسرے قبیلے کے جا کے 2 مار دی، جس طرح ہمارے بھی یہاں اللہ ماشاءاللہ ہوتا رہا ہے، ابھی بھی ہے۔ یہ جو جہاں پر زمینوں کے جھگڑے، خاندانوں کے جھگڑے، نسلوں کے جھگڑے، جاٹ برادری اور مہر برادری، یہ جو برادریاں تھیں نا ابھی بھی ہیں۔ یہ گجرات کا ضلع مشہور ہے اس معاملے میں، ایک قتل کے بدلے میں پورا خاندان قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ انسان کو اللہ نے حق ہی نہیں دیا، جس کا قتل کیا گیا ہے اس کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا کوئی قتل کر دے، نہ، اس کا بدلہ جو ہے وہ ریاست لے گی۔ ریاست کے ذمہ یہ ڈالا گیا ہے کہ وہ اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کرے۔ تو اب بدبختی ہماری یہ ہے کہ جس ریاست میں ہم رہتے ہیں یہاں پر سب سے زیادہ اگر کوئی مجبور ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی کمزور ہے تو پاکستان کی عدلیہ ہے، پاکستان کا قانون ہے۔ یہاں طاقتور 10-20 قتل کر کے بھی آزاد گھومتا ہے، اور غریب آدمی کسی مرغی چوری میں 14 سال کا قید کاٹ آتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ظلم ہے، یاد رکھیے گا۔ جس کو اللہ کریم نے حاکم مقرر کیا، حکومت دی، اس کے ذمے ہے یہ کہ خون کے بدلے میں خون بہائے، اور یا پھر دیت اگر گھر والے راضی ہو جائیں تو ان کو دیت دلائی جائے۔ اور تیسری ایک اور بات ہے ہمارے ملک میں کہ صدر پاکستان رحم کی اپیل سنتا ہے قاتل کی، اور ہمارے ملک میں آئینی طور پر، قانونی طور پر صدر پاکستان کسی کے قتل کو معاف کر سکتا ہے، یہ بھی غیر شرعی ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ماں سوائے ان کے جن کا مارا گیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو مارا گیا وہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، لوارث ہے، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو جس کا کوئی والی وارث نہ ہو اس کی وارث ریاست ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے۔ تو اس کا قاتل اگر پکڑا جائے تو اس قتل کو معاف کرنا چاہے تو حکومت کر سکتی ہے۔ جن کے وارث زندہ ہوں ان کو کوئی بھی معاف ان کے سوا نہیں کر سکتا۔ اگر آج صدر پاکستان کسی قاتل کو معاف کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی شریعت کے خلاف جا رہا ہے، وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا، اور وہ قتل جو ہے، وہ جو خون بہا، اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے اس کو معاف کیا۔ تو جیسے اور بہت زیادہ چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہماری شریعت میں، معاشرے میں، جیسے سود کا کاروبار ہے، جی، شراب ہے جو بنائی جاتی ہے سرکاری سطح پر، مری بریو جو فرم ہے وہ پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے جس میں شراب بنائی جاتی ہے اور سیل کی جاتی ہے۔ اسی طرح سود کا کاروبار ہے، پاکستان کے بینکوں میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، دنیا سے قرضے لیتے ہیں، سود پر لیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ شریعت کے خلاف ہے، حالانکہ میں نے آپ سے عرض کی تھی پاکستان کے آئین کے پریمبل میں دیباچے میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا۔
قانون یہ ہے پاکستان کا، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ جیسے ہم نہیں مانتے ویسے حکومت والے بھی مانتے نہیں ہیں۔ سارا کچھ ہو رہا ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے غیرتی کا بازار گرم ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، کساد بازاری ہے، سود ہے، شراب ہے، زنا ہے، سارے کے سارے دندے چل رہے ہیں۔ اور کس ملک میں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جائز ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر اللہ کے حکم کے آگے کسی اور کا حکم چل نہیں سکتا۔ اب جو اللہ کے حکم کے خلاف جائے گا وہ قیامت کے دن اپنا بندوبست کر لے، چاہے وہ ملک کا سربراہ ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ کسی نے قتل کیا تو آپ بڑھ کر اس کو قتل کر دیں، یا حکومت چاہے تو اس کو معاف کر دیں۔ یہ دونوں ہی طریقے خلاف شرع ہیں۔ قتل کا بدلہ قتل کیا جائے گا، لیکن قتل کون کرے گا؟ حاکم وقت کرے گا، سزا حاکم وقت دے گا اس کو۔ اور دیت کا آپ کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے کہ آپ اگر چاہیں معاف کرنا تو آپ خون بہا لے لیں، یہ بھی سزا ہے نا جی۔ اگر کسی نے قتل کر دیا تو آپ اس سے 10 20 25 30 لاکھ روپے اگر لیتے ہیں جو اس کی اوقات کے بڑھ کر ہے، تو یہ بھی ایک چھوٹی سزا نہیں ہوتی۔ مالی طور پر کسی کو اتنی بڑی سزا دینا جان کے بدلے، جان کی قیمت تو نہیں ہے، یہ ایک سزا ہے، یاد رکھیے گا۔ کہ تو بچنا چاہتا ہے موت سے تو پھر اس کا خون بہا تک دے دے، جن کا قتل کیا گیا ان کو دے دے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، تو وہ خون بہا۔ اللہ نے یہ دوسرا طریقہ دیکھا، یہ کہ یہ رضامندی جو ہے وہ خالصتاً جن کا قتل کیا گیا ان کی ہے، باقی کسی اور کو اختیار اللہ کریم نے نہیں دیا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اچھے طریقے سے، دونس داندلی سے نہیں، کہ جو حاکم وقت ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں پھاڑو 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ بندے مار دیے، اور پھر وزیر اعظم ہے یا وزیر اعلیٰ ہے، جو دل کیا جا کے دبا کے پولیس کو ساتھ لیا، ایس پی کو ساتھ لیا، ڈی آئی جی کو ساتھ لیا، جا کر 1 لاکھ 2 لاکھ دے کر ان کو خاموش کرا دیا، پرچہ واپس لے لو۔ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ چودھری صاحب، کونسلر صاحب، چیمہ صاحب گئے تھانے اور دبایا، غریب ہے، مزارہ ہے، تو دبا کر اس کو لیے 1 لاکھ روپیہ پکڑ پا چھوڑ، پرچہ کینسل کرو، پرچہ کینسل ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے، یاد رکھیے۔ اگر اس نے اپنے دل سے معاف نہیں کیا تو وہ معافی وہ قتل میں ہی برقرار ہے، چاہے آپ نے اس کو 1 لاکھ دے کر پرچہ کینسل کروا لیا، وہ تو کروا لیا آپ نے، لیکن اللہ کے ہاں جب آپ کا دربار وہاں لگے گا، عدالت لگے گی، تو اس قتل کا بدلہ لیا جائے گا، یاد رکھیے۔ یہ فراڈ ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ اور فریب نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں جو مرضی کر لیں، لیکن اللہ کا قانون، میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ اللہ کا قانون بدلتا، اللہ کہتا ہے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ تم دھوکہ فریب جو کر سکتے ہو، مکر کر سکتے ہو دنیا میں کر لو، لیکن جب میری عدالت لگے گی تو میں عادل ہوں، میں عدل کروں گا۔ وہاں کوئی چودھری، چیمہ، چٹھا، خان صاحب، شاہ صاحب، وہاں کسی کی کوئی جا، پھر اللہ نے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور مہربانی ہے، یہ جو جرمانہ دے کر اپنی جان بچا لینی، اللہ کہتا ہے یہ رعایت ہے اور مہربانی ہے میری۔ چلو ایک نے تو غلطی کی، قتل کر دیا، تو ضروری نہیں کہ دوسرے کی بھی جان لی جائے۔ ایک نے زیادتی کی ہے تو دوسرا زیادتی نہ کرے، یہ رحم ہے اللہ کریم کا، یہ مہربانی ہے کہ چلو ایک نے غلطی کی یار، نقصان کیا، تو تو ایسا کر، اب تو اس کی جان نہ لے، اس کو ویسے مالی طور پر جو ہے نا اس کو سزا دے دے۔ یہ رحم ہے، یہ رعایت ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر فرمایا بس جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب 2 قانون اللہ کریم نے بتا دیے، ایک قتل کے بدلے قتل اور ایک قتل کے بدلے دیت۔ اللہ کہتا ہے ان دونوں کے علاوہ اگر کوئی اس سے بڑھ کر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کے لیے میرے پاس دردناک عذاب ہے۔ کہ آپ کا ایک قتل ہوا اور آپ نے پورا خاندان قتل کر دیا، یا صلح صفائی بھی کر لی اور دل میں بات رکھی اور پھر جب وہ موقع ملا پھر اس کو قتل کر دیا۔ یہ اس طرح کے جتنے معاملات ہمارے معاشرے میں ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کریم کہتا ہے یہ اس کا تم پر دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ میں نہیں بھولتا، تم بھول جاؤ گے لیکن میں نہیں بھولتا، میرے پاس ہر چیز لکھی ہوتی ہے، کہ تم کرتے بعد میں ہو، لکھنے والے پہلے لکھ لیتے ہیں۔ یہ دردناک اللہ نے فرمایا عذاب دوں گا اس کو،
جو اب ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ جو قصاص میں نے مقرر کیا ہے نا، یعنی کہ خون کے بدلے خون، اللہ کریم کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور اے عقل مند لوگوں تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچ جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کہ کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں جس نے قتل کیا اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو دشمنی ختم ہو جاتی۔ جن کا مارا گیا ہے پنجابی چند ٹھنڈ پی جاندی کہ چلو ہمارا گیا تھا تو اس کو سزا مل گئی، تو وہ معاملہ آگے نہیں چلتا، آگے نہیں بڑھتا۔ ہمارے ہاں اس لیے دشمنیاں زیادہ چلتی ہیں کہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ قتل کرنے کے بعد بھی وہ بندہ جو ہے وہ دوسرے تیسرے ماہ پیسے دے کر رشوت دے کر فرض کروا کے قتل کرنے والا باہر آ جاتا ہے، اور جن کا قتل کیا جاتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے، اور بازو کھول کر چوڑا ہو کر چھاتی تان کر گھومتا ہے۔ تو پھر اس گھر میں سے کوئی بچہ، کوئی بھائی، کوئی باپ کو غیرت آ جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، اور اس طرح پھر یہ دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر وقت پر ہی جس نے قتل کیا اس کو سزا دے دی جائے تو دشمنی آگے بڑھتی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اس میں زندگی ہے، اگر سمجھو تو اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ باقی جو معاشرے میں لوگ ہیں وہ اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ جس نے ظلم کیا، جس نے زیادتی کی، اس کو فوراً سزا دے دی جائے۔ یہ عرب و معاشرے میں کیوں اس طرح قانون سخت ہے نا، وہاں پر عقیدہ ان کا کوئی بھی ہے، ایک قانون سخت ہے ان کا، کیا جس نے قتل کیا 8-10 دن کے اندر اندر فیصلہ کرتے ہیں، اور جمعے کے دن اس کا سر اتار دیتے ہیں اور چوک میں کھڑا کر کے۔ وہاں پر قتل کرنے کی ریشو کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ قانون اللہ کا جو تھا امپلیمنٹ وہاں انہوں نے کیا، اس قانون کی برکت سے وہاں پر بے شک ان کا جو بھی معاملات ہیں برے ہیں اچھے ہیں، کردار کیا ہے اس کو چھوڑیں، یہ جو اللہ کا قانون نافذ کیا نا، یہ اس کی برکت ہے کہ معاشرے میں برائی کم ہے، جرائم کم ہے۔ ہمارے معاشرے میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، اس لیے یہاں برائی بھی زیادہ ہے، جرائم بھی زیادہ ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب یہاں قتل نہ کیے جائیں، اور درجنوں قتل ہوتے ہیں، رپورٹ کم ہوتے ہیں، بتائے کم جاتے ہیں، اور نہ حق مارے جاتے ہیں، تو یہاں کو پوچھنے والا نہیں، اس لیے یہاں پر جرم بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر فوری بدلہ لے لیا جائے خون کا، قتل کر دیا جائے یا خون بہا لے لیا جائے تو آگے معاملہ نہیں بڑھتا، اس میں زندگی کی ضمانت ہے کہ باقی معاشرہ جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا عقل مندو یہ اس لیے ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ پھر اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت قریب آ پہنچے اور اس کے پاس کچھ مال اس نے چھوڑا ہو، مال ہو، دولت ہو اس کے پاس، تو وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں بھلے سے وصیت کر دے، بھلے طریقے سے، بالمعروف، اچھے طریقے سے وصیت کر دے۔ یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے، پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، یہ حکم کے معاملے میں منسوخ ہو چکی ہے۔ جب سورہ نساء میں اللہ کریم میں وراثت کا سارا نسب بیان کر دیا نا، باپ کا یہ، ماں کا یہ، بیٹے کا یہ، بہن کا یہ، بھائی کا یہ، تو یہ آیت کریمہ جو ہے نا وصیت والی، والدین اور رشتہ داروں کے خام وصیت کرنی، یہ منسوخ، حکم منسوخ ہو چکا۔ آیت منسوخ نہیں ہوتی قرآن کریم میں، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ اب جب سورہ نساء میں اللہ کریم نے سارا جو ہے وراثت کا نظام دے دیا، تو اب جو ہے نا والدین اور رشتہ داروں کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے تھا، جب وہ حکم نہ آیا تھا اس سے پہلے یہی تھا، کیونکہ عرب معاشرے میں بھی ایسا ہی کہا جاتا تھا کہ جو طاقتور ہوتا نا
وہ سارا مال ہڑپ کر لیتا، بہن بھائیوں کو، بھتیجوں کو، بانجوں کو جو یتیم ہوتے، مسکین ہوتے، ان کو کچھ نہ ملتا، سارا غصب کر لیتے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے حکم دیا تھا کہ اگر تم مالدار ہونا تو مرنے سے پہلے پہلے وصیت کر جا۔ کن کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ تو یہ حکم چلا، لیکن جب اللہ کریم نے حصے مقرر کر دیے، آگے سورہ نساء میں جب آئیں گا تو اس پر ذکر کریں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ، تو پھر یہ آیت کریمہ کا یہ حصہ جو ہے نا یہ منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کی جا سکتی، وصیت منسوخ نہیں ہوئی۔ والدین اور قریبی رشتہ داروں پہ آپ وصیت نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ اپنی جائیداد کی 3 حصے وصیت کر سکتے ہیں، تیسرا حصہ کل پراپرٹی کا مالک جو ہے وہ تیسرا حصہ وصیت کر سکتا ہے، تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کر سکتا، جس کو چاہے دے دے، لیکن وہ اولاد میں سے کسی کو نہیں دے سکتا، والدین میں سے، رشتہ داروں میں سے کسی کو نہیں دے سکتا۔ غیر کو، دور کا کوئی رشتہ دار ہے جس کا حصہ وراثت میں نہیں ہے، اس کو دے سکتا ہے، کسی مسجد کو دے سکتا ہے، مدرسے کو دے سکتا ہے، کہ یتیم کو، مسکین، جہاں خرچ کرنا چاہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا حصہ تو خرچ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں خرچ کر سکتا۔ تو وصیت موجود ہے، لیکن کن کے لیے منسوخ ہوئی؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ وہ اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ حصہ بہن کا اتنا ہے، بھائی کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، وہ اللہ نے مقرر کر دیا۔ اور تیسری بات جو اللہ کریم نے فرمائی کیا؟ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ پرہیزگاروں پر اللہ نے متقیوں کے لیے یہ لازم کر دیا کہ جب بھی تیرے پاس مال ہو نا زیادہ تو اس کا نبیڑا کر کے دنیا سے جایا کر، اس کا نبیڑا، بھائی کچھ نہ کچھ تو وصیت کر کے جا نا۔ تو یہ جو ہے نا مال کی وصیت کرنا، مال کو اللہ کے راستے میں دینا، یہ اللہ کی مرضی سے تقسیم کرنا، یہ اللہ نے کہا یہ متقیوں پر فرض کیا گیا، حقاً المتقین، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے، واجب ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں جو ہے نا بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، حق تلفی نہیں کسی کی جا سکتی۔ یہاں حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل ہے کہ حضرت صحابی تھے، تو وہ موت کا وقت ان کا قریب تھا، تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا مال ہے اور میری اکیلی ایک بیٹی ہے، تو کیا میں وصیت کر سکتا ہوں مال کو؟ آدھا حصہ؟ آپ نے فرمایا نہیں کر سکتے تم، تیسرا حصہ نہیں کر سکتے، ہاں 1/3، ہاں 1/3 تم کر سکتے ہو، تیسرا حصہ تم وصیت کر سکتے ہو۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو وہ ظلم ہوگا، وہ ظلم ہوگا۔ آپ وراثت کسی کی کینسل نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ جب اللہ نے قانون دے دیا نا، اب میں اگر دنیا سے چلا جاتا ہوں، جانا تو میں ہے، تو میں جو چھوڑ کر جاؤں گا اس میں سے میرے حصے دار جو ہے نا میرے بچے ہیں، میں کسی کو پسند کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ یہ جو عاق نامہ ہے نا، یاد رکھیے گا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ عاق نامے کی، عاق نامہ آپ کو وراثت سے محروم نہیں کرتا، عاق نامہ آپ قانون سے بچنے کے لیے دیتے ہیں کہ میں اس کے کسی لین دین کا، کسی معاملے کا ذمہ دار، تاکہ کچھ برائی کرے، کچھ زیادتی کرے تو پولیس والے مجھے نہ پوچھے، میں کہا جی میں عاق کر دیتا جی۔ لیکن عاق نامہ ہونے کے باوجود جو ہے آپ اس کی وراثت کو کینسل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ وراثت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا حکم فوقیت رکھتا ہے۔ آپ اس کو عاق کر بھی دیں نا، لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ اتنا ہی حقدار ہے جتنا آپ کا کوئی دوسرا بھائی حقدار ہے۔ تو اللہ نے حق مقرر کر دیے جو وہ اللہ کے حکم سے ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی بیٹا پسند ہے، اس کو آپ زیادہ نہیں دے سکتے، آپ کو جو ناپسند ہے اس کو آپ کم نہیں دے سکتے، یہ آپ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے آپ کو اختیار ہی نہیں دیا۔ کوئی آپ کا فرما بردار ہے یا نا فرما بردار ہے، جب وراثت ملے گی تو دونوں کو برابر ملے گی، جو اللہ نے حصہ مقرر کیا، اس میں آپ کمی اور بیشی نہیں کر سکتے۔ تو باقی ان سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔